حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد یہ کلمات پڑھ لو، یہ گناہ کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سے کلمات ادا کروں جو میرے گناہوں کو مٹا دیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، تمہارے گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کلمات کو جاننے کے لیے میں حریص ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ بے شک حق سچ تھا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح کفار کے بت خانہ کی بربادی کا موقع مل جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نمرودی قوم اپنی قومی تہوار منانے کے لیے باہر گئی اور بتوں سے بھرا بت خانہ تنہا چھوڑ گئے۔ توحید الہی کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی خوف و خطر کے بت خانہ کے اندر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا، اس سے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا۔ آخر میں یہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور باہر تشریف لے گئے۔ تہوار سے واپسی پر جب قوم نمرود نے بت خانہ کی حالت دیکھی تو غضبناک ہو کر برہم ہو گئے۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ قوم نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادات مبارکہ سے سبھی واقف تھے، سبھی جانتے تھے، اور سبھوں نے کہا کہ اس وقت توحید الہی کا علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں۔ قوم نمرود نے بہت جلد فیصلہ کر لیا کہ یہ جرأت مندانہ اقدام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مقدس میں سورہ الانبیاء میں اس عظیم کارنامہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نمرود نے غضبناک ہو کر اپنی قوم سے پوچھا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ برا کام کس نے کیا ہے؟ پوری قوم یک زبان ہو کر کہنے لگی، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ہمارے بتوں کو نیست و نابود کرنے کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ جب یہ پوری داستان نمرود کو ملی تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ناروا سلوک تو نے کیوں کیا ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ سوچو کہ یہ جرم تو تیرے بڑے بت سے معلوم ہو رہا ہے، مجرم مجھے قرار دے رہے ہو، یہ صورتحال اس سے پوچھو، اگر وہ بتا سکتا ہے تو بتائے۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ بت پرستوں کی لاجوابی اور گمسم ہو جانے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ نمرود نے کہا، اس جرم کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے، تو تجویز یہ ہوئی کہ آگ جلا دی جائے۔ جب وہ خوب بھڑک جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ کئی دنوں تک لوگوں نے ایندھن اور لکڑیوں کو اکٹھا کیا۔ جب آگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھے، آگ کی گرمی سے پرندے بھی دور رہنے لگے۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کس طرح جائے؟ چنانچہ ایک گوپیا تیار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو جیل سے باہر لا کر اس منجنیق میں بٹھایا گیا کہ آگ میں پھینکا جا سکے۔ تو کائنات میں تہلکہ برپا ہو گیا کہ اس وقت توحید کے علم بردار تو تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ کائنات روئی، ابھی اگر تیرا بندہ ابراہیم ہی چل بسا تو تیرے پاک نام کا چرچا کون کرے گا؟ توحید کی صدائیں کیسے بلند ہونے لگیں۔ فرشتے حیرت زدہ ہیں۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ میرا بندہ چاہے تو اس کی مدد کرو۔ فرشتوں نے اپنے تعاون کی پیشکش کی تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے مجھے میرا خداوند کریم ہی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پیارے خلیل، میرے لیے کوئی خدمت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیری امداد کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اپنے اس مسئلہ میں اپنے رب قدوس سے دعا تو کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے حال کو میرا رب خوب جانتا ہے۔
چنانچہ جو ہی آپ علیہ السلام کو دہکتے انگاروں میں پھینکا گیا تو آگ کے شعلوں اور انگاروں کو حکم دے دیا گیا، خبردار ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر تو ٹھنڈک تھی، گرمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، گویا وہاں آگ کے انگارے نہیں تھے، پھولوں کے کھارے تھے۔ چاہیے تھا کہ نمرود یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتا، مگر ہٹ دھرم بن گیا، مزید اذیتوں کا اہتمام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ایک حقیر مچھر کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔ ابن اسحاق نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ جب کیمون نصرانی اپنی سیاحت میں نجران میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہوا کرتی تھی، وہ عید کے موقع پر اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اور عورتوں کے زیورات اس درخت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فیمون کی کرامت دیکھ کر عیسائی ہو گئے۔ بتوں پر عموماً حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا، مگر بعض دفعہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ چنانچہ نیکوس ایک قسم کی قربانی کا ذکر جو اس وقت دی گئی تھی۔ حجاز کے وحشی عربوں کے ہاں دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، صرف ان کے گھروں میں پتھروں کی ایک قربان گاہ ہوا کرتی تھی، اس پر وہ ستارہ صبح زہرا کے لیے کوئی انسان یا سفید اونٹ بڑی جلدی سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی طلوع آفتاب سے پہلے بظاہر بدی وجہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ستارہ اس عمل میں پیش نظر رہے۔ وہ مقام متبرک کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے، تب سردار قوم یا بوڑھا پجاری اس بھینٹ پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا، بعد ازاں حاضرین کود پڑتے اور اس جانور کو کچا اور صرف نیم پوست کنندہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی کھا جاتے۔ خود نیلوس کا بیٹا زمرہ کی بھینٹ چڑھنے کو تھا کہ ایک اتفاقی امر سے بچ گیا کہ عرب میں ڈوما کے باشندے سال میں ایک لڑکے کی بھینٹ دیتے اور اسے قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ عرض کی گئی ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی نیکی کروں جو میرے گناہوں کو مٹا دے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ پاک کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس نے اپنے خون یعنی اولاد اور مال کو محفوظ کر لیا اور روز محشر اس کا حساب اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن اور رات کے کسی لمحے میں لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے نامہ اعمال میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار کرنا لازم ہے، لہٰذا ان کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے میں لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہوں اور وہ مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرتے ہیں۔ جب میں یہ مقابلہ دیکھتا ہوں تو انہیں خواہشات میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہوں، حالانکہ وہ خود کو ہدایت پر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صاحب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ہوگا۔ عرض کی گئی کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ اسے اللہ پاک کے حرام کردہ تمام چیزوں سے بچا کر رکھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر رکھے ہوئے روزہ کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ دیتے ہوئے موت آئی تو وہ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور اب بھی انہیں نماز پڑھتا ہی چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ امام ابن میجہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے اس طرح کہ اس کی تعبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ امام طبرانی جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صاحب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر لوگ جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سر کے بل گھسیٹے ہوئے آتے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا ضرور آتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اور نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔